أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 جو کل بھی ہم نے تلاوت کی تھی اور آج بھی دوبارہ اس کی تلاوت کی ہے. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور چند دیگر انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. انتہائی یہ بابرکت ایام ہیں اس اعتبار سے کہ جیسا کل عرض کیا تھا، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک بڑا بابرکت سلسلہ اناؤنس کیا، اور ہم جب ایران میں بھی پڑھ رہے تھے تو وہاں پر دیکھتے تھے کہ اس ہفتہ وحدت میں 12 سے 17 ربیع الاول جو ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا تھا، تو پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات، اہل سنت میں سے پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات، ان کو ہم بعض اوقات قم کے گلیوں میں دیکھتے تھے اور بعض اوقات تہران میں، اور ایک گلدستہ سج جاتا تھا، ایک بڑا پروگرام کہ جس میں تمام دنیا سے آئے ہوئے اہل سنت، مختلف مسالک کے لوگ اور شیعہ علماء، سنی علماء مل کے بیٹھتے تھے. بہت ساری محنت کی جاتی ہے اور اے کاش کہ اس محنت کو خراب کرنے والے نظروں میں آئیں، عوام میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ پہچان سکیں کہ قرآن مجید اور اہل بیت اطہار نے جو روش بتائی ہے، دوسرے جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے بعض مسائل میں، ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا روش ہونی چاہیے. قرآن مجید نے جس کام سے منع کیا ہے مسلمانوں کو، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں منع فرمایا ان سے. اب اگر کوئی وہی حرکت جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس سے دشمنی پیدا ہوگی، اس سے نفرت پیدا ہوگی، اگر کوئی اسی روش سے یہ چاہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا تو یہ اس کی خطا ہے، اس کی خام خیالی ہے. چونکہ اللہ انسانوں کی نفسیات کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی روش کیا اثر کرے گی. اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے رسول اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے لیکن دانائی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کے ذریعے. اور اگر بات بحث تک جا بھی پہنچے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اس انداز میں جدال کریں کہ جو خوبصورت ترین انداز ہو. اب ظاہر خوبصورت ترین انداز میں جدال میں
بدتمیزی اور گالی گلوچ اور مذاق اڑانا نہیں ہوگا. یا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے جس کا تمسخر کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اب یہ شیعوں اور سنیوں کے لیے اور مختلف مسائل ہر ایک کے لیے کہ دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ نے منع کر دیا ہے، تعویلیں نہ کرو، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. غور کرنے کی چیز ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جتنا بھی خود کو بہتر سمجھتے ہو یہ حرکت مت کرنا. دشمن کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے مسلک کا مذاق اڑانے کے لیے لطیفہ جوک سازی کی جاتی ہے، اور ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کا مذاق اڑا کر سمجھتے ہیں جی ہمارا بڑا دین کی خدمت ہوگی. دوسروں کا مذاق اڑا کر نہیں ہوتی خدمت، صرف اور صرف نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، صرف اور صرف دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے منع فرما دیا، تمسخر نہ کرو، برے نام نہ رکھو. وہ کام جن سے اللہ نے منع کیا ہے نہ اللہ کے رسول نے کیے ہیں نہ اہل بیت اطہار نے کیے، اور جو کام انہوں نے خود نہیں کیا تو اپنے ماننے والوں کو اس کا حکم بھی نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ کے ہر حکم پر سب سے پہلے رسول اللہ خود عمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو حکم دیتے ہیں. قرآن فرماتا ہے اے رسول ان کو بتا دیجئے امرت لان اکون اول المسلمین، مجھے امر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا میں ہوں. پہلے رسول اللہ خود عمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو اس کی تربیت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ہم آپ کی خدمت میں کل میں نے لفظ بعثہ بعثت جس سے ہے بعثت انبیاء بعثت رسول اللہ اس کا معنی ذکر کیا تھا. ایک انتہائی خوبصورت اسی میننگ اس لفظ کے معنی کا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہلو کی آج ہمارے اندر کتنی کمی ہے اور ہم کیا بھگت رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے. بعثت یعنی دوبارہ زندگی، کھڑے ہو جانا، اٹھ کر کھڑے ہو جانا مردے کا. اٹھان کا معنی ہے. ایک اور مثال سے سمجھیے، اٹھان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے آگ جلائی، آگ میں سے چنگاریاں نکلتی اوپر کی طرف تیزی کے ساتھ اٹھتی ہیں. ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہی بھڑک، وہی اٹھان جو اوپر کی طرف ہے، جتنی دیر بھی ہے ان کی زندگی یہی زندگی ہے، اس کے بعد وہ نظر نہیں آتی. وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت علامہ اقبال کا، کہ وہ البتہ سمندر کی بات کرتے ہیں، سمندر کی موج کی. تو فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کے بارے میں، نہ ہو طغیان مشتاقی تو ہم رہتے نہیں باقی. یعنی لہر جو سمندر میں اٹھتی ہے وہ کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ لہر ہے، جب تک وہ اٹھی ہوئی ہے، جب تک کہ تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے. جو چیز راستے میں آ رہی ہے اس کو بہا کے لے جا رہی ہے، اوپر چڑھ جاتی ہے. اگر وہ حرکت ختم ہو جائے تو وہ لہر ہے ہی نہیں. نہ ہو طغیان طغیان، سمندر میں طغیان آتا ہے، طوفان آتے ہیں. شوق وہ شوق کہ جو ایمان پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو مومن کے اندر تو پھر مومن باقی ہی نہیں ہے. مومن تو ہے اسی کا نام. نہ ہو طغیان مشتاقی تو ہم رہتے نہیں باقی. ہماری زندگی کیا ہے؟ یہی طغیان مشتاقی. جب تک یہ ہے ہم ہیں. اگر ہمارے اندر سے حرکت ختم ہو جائے،
موومنٹ ختم ہو جائے، تحریک ختم ہو جائے تو ہم ہیں ہی نہیں۔ وہ مسلمان، وہ مومن جس کے اندر یہ حرکت نہیں ہے، یہ تحریک نہیں ہے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی مومن کہتا ہے۔ تو چنگاری بھڑکتی ہے۔ اب ہم اردو میں یہ بھڑکنا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس بھڑکنے اور بھڑک کے لفظ سے میں ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں بھڑکنے کے معنی کو ذہن میں رکھ کے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان ایک رسول کو بھڑکا دیا۔ کیا مطلب؟ کسی آدمی کو، انسان کو جب بھڑکا دیا جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان کو دوسرے کے بارے میں کوئی اچھی طرح بھڑکا دے، ہو سکتا ہے وہ اتنا بھڑک جائے کہ اس کے قتل پر آمادہ ہو جائے۔ بات کو سمجھیے گا، آپ سے گزارش ہے، اتنا بھڑک جائے کہ وہ اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اب یہ بھڑک کر اٹھے، جو صحیح طریقے سے بھڑکا ہوا ہوتا ہے وہ جب اس کام کے لیے جانے کا ارادہ کرتا ہے، حرکت میں آتا ہے، تو پھر روکنے والے اس کو روک نہیں سکتے۔ کوئی اس کو سمجھاتا ہے یہ نہ کرو، وہ کہتا ہے چھوڑ دو میرا راستہ۔ کیوں؟ جس کام کے لیے اس کو بھڑکایا گیا ہے اس کام کو کرنے کے علاوہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے ایک پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ اب عام طور پر بھڑکنے اور بھڑکانے سے، یہ جو لفظ ہے بھڑکنے اور بھڑکانے والا، یہ ہمارے یہاں منفی معنوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ جناب اس نے اس کو بھڑکا دیا، یعنی غلط کام کیا۔ لیکن یہ جو بعثت رسول میں بھڑکنے کا معنی ہے، یہ بہت زیادہ خوبصورت معنی۔ اور اگر آپ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اندازے اور شوق تبلیغ کو دیکھیں اور تبلیغ کی تڑپ کو دیکھیں تو بھڑکنے کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو بھڑکا دیا ہے، کس کام کے لیے؟ جیسے ایک بھڑکا ہوا انسان کام کر گزرتا ہے، ان کو بھڑکا دیا ہے کہ آپ نے کسی کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ فلان شخص، افراد، معاشرہ یہ جہنم کی طرف جانے والے راستے پر چل رہا ہے، تو رسول اللہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بات نہیں مانتے، وہ نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان بہرے ہیں، تمہاری بات ہمیں سنائی نہیں دیتی، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اب اگر ایک عام انسان ہو تو اس کو غصہ آئے گا، کہے گا ٹھیک ہے، میں تمہاری نصیحت چاہتا ہوں، تمہاری ہدایت چاہتا ہوں، تمہاری لیے اچھائی چاہتا ہوں، اگر تم نہیں اس کی قدر کر رہے تو جاؤ پھر تم۔ لیکن بھڑکا ہوا یہ کام نہیں کرتا، وہ نہیں دیکھتا سامنے والا کیا کر رہا ہے، وہ تو جس کام کے لیے اسے بھڑکایا گیا ہے اس کو، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ سامنے والے کا رویہ اس کے رویے کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، رسول اللہ کو کہتے ہیں مجنون، ساحر، کاہن، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن اس تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے دل میں تڑپ اور بھڑک موجود ہے وہ اس سے نہیں رکتے، پتھر کھا لیتے ہیں، پتھر کھا لیتے ہیں، مقصد سے نہیں رکتے، کر کے چھوڑنا۔ آپ فتح مکہ کا منظر دیکھیے، وہ تمام لوگ جو مارے گئے جنگوں میں ان کو چھوڑ دیجئے، باقی وہ تمام لوگ انتہائی ذلت کی حالت میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے کیے گئے۔ وہ جس کو پتھر مارے تھے
وہ جس کو زبان سے بھی زخم لگائے تھے اور تلواروں سے بھی ان کو جو کر سکتے تھے کیا تھا، بدن اور دل دونوں زخمی کیے تھے اللہ کے نبی کے اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے. اب وہ زخم لگانے والے ذلت کے ساتھ سر جھکائے کھڑے. اللہ کے رسول نے ان سے خطاب کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے سارے تکبر، تمہاری ساری خاندان جو تم اپنے قبیلوں پر فخر و مباحت کرتے تھے، اپنے باپ دادوں پر جو تم فخر کرتے تھے، جو تمہارا تکبر تھا، سارا کا سارا آج میرے قدموں کے نیچے ہے. لیکن کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان سے سوال کیا. یہ دین اس طرح پھیلتا ہے. دین بدتمیزیوں سے اور بد اخلاقیوں سے نہیں پھیلتا. فرمایا کہ تمہیں میرے سے کیا امید ہے؟ کس سلوک کی امید ہے تمہیں؟ اب سر جھکا کر بولے کہ آپ ایک اچھے بھائی ہیں اور ایک اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں. اللہ کے نبی نے وہ جملہ بولا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بولا تھا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے پہ کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ آزاد ہو. اذهبوا فانتم الطلقاء، طلقاء کنہیں کہتے ہیں؟ آزاد کیے ہوئے غلام کو. کیونکہ قانون کیا تھا اس زمانے میں کہ جو لوگ شکست کھا جاتے ہیں وہ فاتح لشکر کے غلام قرار پاتے ہیں. ان کی عورتیں فاتح لشکر کی کنیزیں قرار پاتی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم طلقاء ہو، آزاد شدہ غلام ہو. ان میں سے بعض نے اسی نبی کی نسل کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ الگ داستان. یہ محرم و سفر میں آپ نے سنا. لیکن یاد رکھیے، ہم نبی کے ماننے والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ان کے پاس کوئی عمل کرنے کا موقع آئے تو وہ اس طرح عمل نہ کریں جس طرح ظالموں نے کیا تھا. وہ اس طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ نے عمل کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کے بارے میں کہا ہے مومنوں سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. ان کو دیکھ کر انہیں فالو کرو. سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں روش کو، انداز کو، مختلف معاملات سے ڈیل کیسے کیا جائے گا. جب فلان سچویشن پیدا ہو جائے اس میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اپنے جذبات دیکھنے کے، بجائے اپنا غصہ دیکھنے کے، بجائے اپنی مشکلات دیکھنے کے، ایک مومن سے قرآن یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تو کچھ سٹیپ لینے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے یہ دیکھ کہ ایسے موقعوں پر اللہ کا نبی کیا کیا کرتا تھا. اور اس کی اگر بہترین مثال آپ نے دیکھنی ہو تو وہ رسول اللہ کے بعد شاگرد اول رسول مولا کائنات علی ابن ابی طالب. ہم لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کس کا شیعہ کہتے ہیں؟ علی کا شیعہ. میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے، ایک تو ہے نا شیعہ فرقہ اور جناب سنی فرقہ، نام رکھے ہوئے ہیں. ایک ہے حقیقت شیعہ اور حقیقت سنی. اگر شیعہ کی حقیقت کو دیکھا جائے اور سنی کی حقیقت کو، نہ کہ آج کی سچویشن جو ہم نے بنا دی ہے وہ نہیں، فرقہ واریت کی وہ نہیں، لفظ شیعہ کی حقیقت کو دیکھا جائے اور لفظ سنی کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یاد رکھیے اس کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے اور وہ سنی نہ ہو.
اور ممکن ہی نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو سنی کہے اور وہ شیعہ نہ ہو. کیسے؟ شیعہ کون ہے؟ علی کے پیچھے چلنے والا. تو علی اس کائنات کا سب سے بڑا سنی ہے. کیوں؟ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی سنت پر چلے. تو رسول اللہ کی سنت پر چلنے میں علی سب سے آگے. میں نے کہا لفظ کی حقیقت دیکھیے, یہ آج کل کے شیعہ سنی میں نہ جائیے. لفظ کی سنی یعنی رسول اللہ کی سنت پر چلنے والا. تو میری نظروں میں سب سے بڑا سنی کون ہے؟ مولا علی. اور شیعہ کون ہے؟ علی کے پیچھے چلنے والا. تو شیعہ خود بخود سنی ہو گیا. سنی کون ہے؟ رسول اللہ کی سنت پر طریقے پر عمل کرنے والا. تو رسول اللہ کے طریقے کو سب سے بہترین کون بتائے گا؟ علی مرتضیٰ بتائے گا. تو جس کو علی مرتضیٰ بتائے گا وہ علی کی بات مانے گا, تو خود بخود شیعہ ہو گیا. ان لفظوں کی حقیقت انسان کو ایک چیز بناتی ہے, لیکن جو ہم نے فقہ واریت کی فضا بنائی ہے اس میں یہ الگ الگ چیزیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. علی کیسے سنی؟ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا, سنیے. مولا علی سفر پہ جا رہے ہیں, کسی جگہ جا رہے ہیں اور وہاں سے واپسی ہو رہی ہے. تنہا ہیں اور اس راستے پر ایک یہودی سے ملاقات ہوتی ہے. اور وہ راستہ ایسا تھا کہ یہودی کسی اور طرف جا رہا تھا, مولا نے کسی اور طرف جانا تھا, لیکن کچھ دیر کے لیے اکٹھے ہو جاتے. مشترکہ راستہ, کچھ دیر تک گفتگو ہوتی ہے. جب وہ جگہ آئی کہ جہاں سے یہودی کا راستہ الگ ہونا تھا اور مولا کا راستہ الگ ہونا تھا, اور مولا اسے بتا چکے تھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اب جب وہ اپنے راستے پر ہوا تو مولا اپنے راستے پر چلنے کی بجائے اس کے ساتھ چل. اس نے تعجب سے سوال کیا, تو آپ نے تو کہا تھا میں کہیں اور جا رہا ہوں, اور آپ کو تو اب اس راستے پر ہونا چاہیے, میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ مولا کو جواب سنی. تو میں نے کہا سب سے بڑا سنی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیج کر ہم پر احسان کیا. اس نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر دو مسافر کچھ دیر ساتھ سفر کریں تو ایک دوسرے کی گردن پر ان کا حق بن جاتا ہے. یعنی کچھ دیر کے لیے دو لوگ انسان اکٹھے رہیں تو ایک دوسرے کی گردن پر یہ اکٹھے رہنے سے حق بن جاتا ہے. اور کیونکہ میں تیرے ساتھ رہا ہوں میری گردن پر تیرا ایک حق بن گیا ہے, اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں کچھ دیر تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, تیری ہمراہی کرنا چاہتا ہوں, تاکہ وہ حق, یہ رسول اللہ کی تعلیمات, کچھ دیر تیرے ساتھ تیرے راستے پر چلوں. یہودی نے کیا کیا؟ جواب میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ یہ دین ہے تمہارا. اس سے پھیلتا ہے اسلام, بد اخلاقیوں سے نہیں پھیلتا. منبر پر بیٹھ کر اپنے مسلک کی عوام کے سامنے مذاق اڑانے سے دوسروں کا نہیں پھیلتا اسلام. معاشرہ جہنم تو بنتا ہے. مثال کے طور پر توجہ کیجئے, آج پاکستان میں کیا ماحول ہے. اگر شیعوں میں سے کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہے, یا ان میں سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں شیعہ کے مقدسات کی توہین ہے, آپس میں تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ دونوں گھر فوراً اکٹھے ہو کے خود بیٹھ جائیں اور چیک کریں کہ جس نے یہ غلط حرکت کی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف سڑکوں پہ آ کے نعرے مارتے, ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں. یہ روش نہیں ہے.
اب میں ان سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ کہتے ہیں. مولا علی سے آگے بڑھنے والا شیعہ نہیں ہوتا. میری اس بات پر بڑی اچھی طرح توجہ کیجیے گا. ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق، یعنی شیعہ مکتب کے، رسول اللہ کے بعد مولا علی کا حق تھا خلافت کا، جسے ہم امامت کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں. اب اس مسئلے کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس مسئلے کے بارے میں رویہ وہی ہونا چاہیے جو مولا علی کا رویہ ہے. اگر تکلیف برداشت کی ہے تو سب سے زیادہ کس نے کی ہے؟ آج کے شیعہ نے یا مولا علی نے؟ مولا علی نے. لیکن مولا علی کا رویہ کیا ہے؟ 25 سال 25 ایئرز. اسے خوب توجہ سے سنیے. اس لیے کہ مولا علی اگر حقیقی وارث رسول اللہ ہیں تو کائنات میں سب سے بڑھ کر ان کی ذمہ داری ہے اس امت کو اکٹھے رکھنا. لہذا مولا علی کو آفر کی جاتی ہے بعض کی طرف سے کہ ہم گلیوں کو مدینے کی گھوڑ سواروں سے بھر دیں گے، آپ قیام کرو. مولا علی نے قیام کیا. شجاعت میں کچھ کمی تھی. کیوں نہیں قیام کیا؟ آپ کیا سمجھتے کیوں قیام نہیں کیا؟ کیونکہ اگر اس وقت مولا قیام کرتے تو آج شاید میں اور آپ اس طرح کلمہ گو شکل میں نہ بیٹھے ہوتے. 25 سال علی ابن ابی طالب نہ صرف یہ کہ قیام نہیں کرتے، کوآپریٹ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. آپ تاریخ کی کتب پڑھیے، آپ نہج البلاغہ پڑھیے جا کر. اب یہ میں وہ بات کروں جو بالعموم کی نہیں جاتی. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں. یہ بات کر رہا اس لیے ہوں کہ قرآن میں اور سیرت اہل بیت میں مسائل کا حل موجود ہے، لیکن حل تلاش کرنے کی کوشش کرنے والے بہت کم ہیں. بعض کو تو اس سے پرابلم ہو جاتی ہے کہ دوسرے مسلک کا بندہ اگر جنت میں جائے گا تو ہمارے مسلک کا فائدہ کیا پھر؟ اس لیے زور لگاتے ہیں، اور ایک زور لگانے کا انداز یہ کہ صرف ہم جنتی ہیں، صرف دوسرا جنت میں نہیں جائے گا. جبکہ روایات اہل بیت میں، خود اصول کافی میں، جو لوگ اس معنی میں ولایت کے قائل نہیں ہیں ان کے بارے میں فرمان موجود ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جو اچھے ہوں گے، جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. حدیث کے لفظ. اگر اس کتاب اصول کافی آپ کے پاس ابھی یہاں پر ہو، ورنہ میرے پاس اس میں موبائل میں موجود، آپ کو دکھا سکتا ہوں. لیکن نہیں، یہ اپنی بات نہیں کر رہا، سب مسالک میں یہ مسئلہ بن گیا. تبھی تو آج امت کی یہ حالت ہے. اپنی طاقت بانٹ دی ہے. جو طاقت دشمنان دین کے خلاف استعمال ہونی تھی، وہ طاقت ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر کوئی دشمن کسی گھر پہ حملہ کرے جو اس پورے گھر کا دشمن ہو، اور اس گھر کے اندر ایک ہی ماں باپ کے جوان بیٹے رہتے ہوں، جوان بیٹے، اور وہ دیکھ رہے ہو کہ دشمن ہمارے گھر کو توڑنا چاہتا ہے، دشمن ہم سب کا دشمن، لیکن وہ دشمن کے حملے کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اور مل کر اس کا جواب دینے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو، ان سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہو. وہ مشترکہ دشمن ایک بھائی کو پکڑ کے مارے. ذرا تصویر بنائیے ذہن میں. وہ مشترکہ دشمن، مثلا آج یہ دشمن امریکہ ہے اور امریکہ کے اتحادی، وہ اسلام کے دشمن ہیں. ان کے لیے فرق نہیں ہے شیعہ کون ہے سنی کون ہے.
اب ایک بھائی کو مار پڑ رہی ہو اس مشترکہ دشمن کے ہاتھوں، اور آپ دیکھ رہے ہو منظر کہ مشترکہ دشمن ہے، ایک بھائی کو مار رہا ہے اور دوسرا بھائی پاس کھڑا ہو کے تالی بجا رہا ہے. مزہ آیا؟ آپ کو کیسا لگے گا یہ بھائی؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ آج شیعہ سنی ایسے ہیں. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر افغانستان پر امریکہ بمباری کرتا ہے تو نادان شیعہ، باشعور شیعہ نہیں، بابصیرت شیعہ نہیں، قرآن سے اور اہل بیت کی سیرت سے جڑا ہوا شیعہ نہیں، بے بصیرت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. ایران پر اگر پابندی لگتی ہے، ایران مشکلات میں آتا ہے تو بے بصیرت سنی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ان کو مزہ آ رہا. وہ مشترکہ دشمن جس کا جب سنیوں پہ ہاتھ پڑے وہ سنیوں کو نہیں چھوڑتا، شیعوں پہ ہاتھ پڑے وہ شیعوں کو نہیں چھوڑتا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہیں فلسطینیوں کو مار رہا ہے، کہیں یمنیوں کو مارنے کے لیے اسلحہ بیچ کے موجیں کر رہا ہے، اپنے اربوں کھربوں ڈالر کما رہا ہے. کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں بولتا. بولتے سے مراد کوئی کچھ کرتا نہیں. آیا یہ امت بنائی ہے رسول اللہ نے؟ مولا علی کو دیکھیے، میں نے عرض کیا 25 سال صبر کیا، قیام نہیں کیا، فرقہ الگ نہیں کیا، مشورے دیے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. خلیفہ ثانی نے ایک جنگ پر فتح نہیں ہو رہی تھی تو خلیفہ ثانی کی اپنی رائے یہ بنی کہ میں خود جاؤں وہاں پر محاذ پر، تاکہ مسلمانوں کے ظاہر ہے سربراہ آیا ہو تو حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. تو جنگ مولا سے مشورہ لیا. مولا کی شخصیت ایسی ہے کہ چاہے جتنے بھی اختلاف ہوں مشورہ لیتے ہیں مولا سے، چونکہ مولا کو جانتے ہیں کہ یہ مشورہ وہی دے گا جس میں اسلام کا فائدہ ہوگا. مولا نے کیا مشورہ دیا؟ اب ذرا توجہ سنیے. مولا نے مشورہ دیا کہ آپ جنگ پہ نہ جائیں، کیونکہ اگر دشمن نے کسی طرح آپ کو قتل کر دیا وہاں پر، تمہیں قتل کر دیا وہاں پر، تو فوری طور پر مسلمانوں کا ایک شخصیت پر اکٹھا ہونا مشکل ہو جائے گا اور دشمن اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا لے گا. مسلمانوں کے ایک ایسی شخصیت کے جس پر سارے مسلمان اس وقت مثلا جس کو اپنا سربراہ مان رہے ہیں، وہ اگر مارا جائے گا انتشار پیدا ہو جائے گا. اور خلیفہ ثانی نے مولا علی کی یہ بات مانی اپنی رائے کے خلاف اور نہیں گئے. یہ مولا علی ہیں. کیوں؟ اسلام اور امت کا دفاع کرنا، اسے اکٹھے رکھنا. اس کے بعد دیکھیے جب خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عثمان کی خلافت کے آخری ایام میں اپنے بچوں کو بھیجا. امام حسن و امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو بھیجا جو جا کے حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ خبردار کوئی اندر گھس کر تجاوز نہیں کرے گا. یہ مولا علی. اور اسی اندر پانی ختم ہوا گھر میں، ان دونوں شہزادوں نے پانی لا کر اندر فراہم کیا. لوگوں نے جب ان کی باری آئی تو پانی بند کر دی. ٹھیک ہے نا؟ مولا علی کے لشکر نے جب لشکر شام نے پہلے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا صفین میں، تو مولا نے حکم دیا کہ جنگ کرو، اور انہوں نے پانی بند کر دیا. یہ پانی بند کرنے والے اور پانی کھول دینے والے کون ہیں؟ انہوں نے پانی بند کر دیا. مولا کے لشکر نے حملہ کیا اور گھاٹ چھین لیا. اب جب گھاٹ چھین لیا تو مولا کے لشکر والوں نے یہ کہا کہ ہم بھی ان کو پانی نہیں دیں گے.
تو مولا نے فرمایا نہیں، پانی کسی جاندار پر بند نہیں کیا جا سکتا. یہ تو شہادت سے پہلے اپنے قاتل کے بارے میں جب آ کر پیش کیا جاتا ہے دودھ یا کچھ پیش کیا جاتا ہے مولا کو کہ آپ زخمی ہیں، خود پینے سے پہلے سوال کرتے ہیں تم نے اپنے قیدی کو بھی پلایا ہے یا نہیں پلایا. اسلام یہ ہے. مولا جب ظاہری خلافت پر فائز ہوئے، جنگ صفین پیش آئی. سب سے پہلے جنگ جمل پیش آئی. اب ذرا توجہ سے سنیے. جنگ جمل جب پیش آئی، جنگ ختم ہوئی، ہزاروں مسلمان بے گناہ مارے گئے. اس میں جن لوگوں نے اس جنگ کو بھڑکایا تھا، بالآخر ہزاروں مسلمان اس جنگ میں مارے گئے. مولا علی علیہ السلام کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی. افراد آئے جنگ کے تمام ہونے کے بعد اور آ کر مولا سے کہتے ہیں مولا مال غنیمت. یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے مولا کے اس فیصلے کے بارے میں، لکھا ہے کہ اللہ رحمت نازل کرے علی ابن ابی طالب پر. اگر جنگ جمل میں ان کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہوتی، علی کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہوتی، تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا کبھی بھی کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں جنگ کریں تو جیتنے والا ہارنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسلام کا حکم کیا ہے، ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا. چونکہ بعد والے جب مسلمان لڑے ہیں تو بنو امیہ نے کیا کیا آل رسول کے ساتھ؟ سر نیزوں پہ اٹھا لیے اور لوٹ مار کی ان کے مال کی. لہذا لکھا کہ اللہ رحمت نازل کرے علی ابن ابی طالب پر. اگر جنگ جمل میں ان کا فیصلہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو بعد والوں سے ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ لڑیں تو جیتنے والا ہارنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. جب مولا سے مطالبہ کیا گیا مال غنیمت کا، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ کی زوجہ کو کون کنیز بنائے گا؟ رسول کی بیوی کو تم کہہ رہے ہو نا غلام، قانون تو یہ چل رہا ہے نا، ہارنے والے لشکر کے مرد غلام اور عورتیں کنیزیں. کون کنیز بنائے گا زوجہ رسول کو؟ سب خاموش ہو گئے. مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے. فرمایا اخواننا بغوا علینا. یہ شاید ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اتنی زیادہ چیزیں سنی ہیں بچپن سے کہ یہ جملہ ہماری سمجھ سے بھی اتنی جلدی آنے والا نہیں ہے. فرمایا اخواننا بغوا علینا. کوئی قیدی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں ہے، کوئی مال غنیمت نہیں ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر چڑھائی کر دی تھی. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. کتب تاریخ میں مولا کا یہ جملہ موجود ہے. اور یہ قرآن مجید سے آیا ہے یہ جملہ، چونکہ علی وارث قرآن ہے. نہ قرآن علی سے جدا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہے. رسول اللہ نے اس پر گواہی دی ہے. صحیح السند کتب اہل سنت میں حدیث موجود ہے. بی بی ام سلمہ نے فرمایا تھا کسی کو کہ جو اس حدیث کا راوی ہے تابعی، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر علی اور قرآن اکٹھے میرے پاس آئیں. نہ علی کبھی قرآن سے جدا ہے، تو علی تو وہی کرے گا جو قرآن نے کہا ہوا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ سورہ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں. اب یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ تو مومن کہاں سے آ گئے؟ اس کو بات کے لیے چھوڑیے، وقت کم ہے. لیکن یہ بات یہی سے نکلی ہے کہ اگر چونکہ حکم ظاہر پہ لگتا ہے، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، لڑ پڑیں آپس میں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو
تو جو ان میں سے باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، تم لوگ اس سے لڑو. نیوٹرل ہو کے نہیں بیٹھنا، جیسے بعض لوگ نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے تھے. ادھر حضرت علی ہیں، ادھر جناب بی بی عائشہ ہیں، ہم کہاں جائیں، دونوں طرف مسلمان ہیں. قرآن کے حکم کو فالو نہیں کیا نیوٹرل لوگوں نے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو باغی ہے، جو تجاوز کر رہا ہے، جس کا رائٹ نہیں بنتا، تم سب اس کے خلاف لڑو. فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک اس وقت تک لڑتے رہو، قتال کرو، جب تک کہ وہ باغی گروہ اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکا دیتا، اپنی بغاوت سے باز نہیں آ جاتا. اسی لیے اہل سنت علماء میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے، سوائے وہ ایک جو ناسبی اور ناسبی اہل سنت نہیں ہوتا، اہل سنت تو رسول کی بات پر عمل کرنے والا ہوتا. کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے، کسی کو رائٹ نہیں تھا کہ وہ خلیفہ برحق کے خلاف قیام کرے. بہرحال حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیں. فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ جماعت آ جائے، روک دے، جنگ ختم ہو جائے جنگ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان دونوں کے درمیان کیا کرو؟ اصلاح کرا دو. لہذا مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا جو بعد میں بنو امیہ نے اولاد علی کے ساتھ کی. چونکہ علی قرآن کے وارث، چونکہ علی نے قرآن مجید کی آیات کی صحیح عملی تفسیر امت کے سامنے پیش کرنی، وہ علی سے ہی ملے گی، وہ اہل بیت کے گھرانے سے ہی ملے گی، وہ ادھر سے نہیں ملے گی جو جوانان جنت کے سرداروں کے سروں کو نیزوں پہ چڑھا دے، ادھر سے نہیں ملے گی. یہ بات سمجھنے والی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر میں آپ سے سوال کروں، مولا علی اپنی ظاہری خلافت سے پہلے کے 25 سال اور خلافت ملنے کے بعد کے زمانے میں امت کو جوڑے رکھنے کی کوشش، امت کو، آپ کو پتہ ہے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد جو مولا علی کا لشکر تھا اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو خلفاء کی خلافت کے قائل تھے. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کے خلیفہ بنتے ہی سارے لوگ اس طرح شیعہ ہو گئے تھے جس طرح ہم شیعہ کو ڈیفائن کرتے ہیں، نہیں تھا ایسا. دوسرے بھی شامل تھے. کیوں مولا نے ان کو فوج میں شامل ہونے دیا؟ اپنی پوری شہادت کے وقت تک اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مولا کی زندگی کو آپ اگر دیکھیں، خلاصہ کریں، تو بتائیے مولا نے کیا کیا ہے؟ آیا اس امت کو جوڑے رکھنے کی کوشش کی ہے، جوڑنے کی کوشش کی ہے، چاہے خود جتنا مرضی برداشت کرنا پڑے، یا مولا کے اعمال آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں کہ انہوں نے امت کو، ان کو پرواہ ہی نہ ہو، یہ امت ٹوٹ بھی جائے بس میں نے اپنی بات کرنی ہے؟ کیا کرنے کی کوشش کی ہے مولا نے؟ ساری اپنی زندگی میں اس امت کو جوڑے رکھنے کی کوشش کی. تو اگر ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے تو وہ جو خود کو علی کا شیعہ کہتا ہے اس کو باقی تمام سے زیادہ بڑھ کر فکر ہونی چاہیے امت کو جوڑے رکھنے کی. اہل بیت کے مخالف یہ چاہتے تھے کہ امت کو اہل بیت سے اور اہل بیت کے ماننے والوں سے الگ کر دیا جائے. آج تک اس کے اثرات موجود ہیں. شیعہ کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، شیعہ کے ساتھ جناب ان کے جنازے میں جاؤ تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسے فرسودہ قسم کی باتیں کرتے. لیکن اگر آپ اپنے ائمہ کے فرامین دیکھیں، ابھی چند دن پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت گزری ہے. امام اپنی وصیت میں شیعوں سے کیا فرماتے ہیں؟ جا کے دیکھیے اہل سنت کے ساتھ کیا رویہ رکھا.
اس لیے کہ یہ نبی کے وارث ہیں. نبی تو جو نبی کو پتھر مارتے تھے ان کے لیے بھی تڑپ رہا تھا, ان کی بھی ہدایت کی کوشش کر رہا تھا, تو وہ تو نبی کا وارث ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو اگر تکلیف پہنچے وہ تکلیف پہنچانے والے کا دشمن بن جائے. وہ نبی کا وارث نہیں ہوتا. اس کو اپنا کام کرنا ہے. میں نے عرض کیا اللہ نے بھڑکایا ہوا تھا اپنے نبی کو, بھڑکایا ہوا تھا کیا تم نے جہنم سے چھڑوانا ہے, چاہے لوگ ماریں, چاہے ویلکم کریں, چاہے نکال دیں شہر سے. آپ نے لوگوں کے رویے سے آپ کا رویہ نہیں بدلے گا, آپ نے اپنے ہدف پر عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ کا جو ہدف ہے اور جو مقصد ہے اور جو سیرت ہے وہی اہل بیت اطہار کی, ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے. لہذا اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ برادران اہل سنت کے ساتھ بہترین رویہ رکھو, ان کی محفل میں جاؤ, ان کے ساتھ نمازیں پڑھو, اگر کوئی فوت ہو جائے ان کے جنازے میں شرکت کرو, اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ. اس کی تصویر بنائیں. اگر یہ رویہ ہم اپنے اندر پیدا کریں تو پاکستان میں فتنوں کی جڑ کٹ جائے گی. کیوں؟ جب آپ کا اخلاق, جب آپ کا رویہ, ظاہر ہے جب یہ اخلاق رکھنا ہے تو پھر کچھ چیزوں کو بالکل لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے, کچھ چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا پڑے گا. جو چیزیں اہل بیت نے نہیں سکھائیں, ہم نے اپنی محنت کی ہے اس پر. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو سارے مل کر بیٹھ جائیں گے, سارے مل کر بیٹھیں گے اور جو فتنہ کرنے والا ہوگا اس پر گرفت کریں گے, نہ کہ ایک مسلک دوسرے پورے مسلک کو بلیم کرنا شروع ہو جائے اور ان کے خلاف تکفیر کے اور کافر ہونے کے نعرے لگانا شروع ہو جائے. اگر سیرت علی پر چلنا چاہتے ہیں, اگر سیرت رسول اللہ پر چلنا چاہتے ہیں, اگر سیرت اہل بیت پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ امت کو جڑے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی اس امت کو ٹوٹے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. جو ٹوٹے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ بنو امیہ کی روش پہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ جو شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے نا, یہ ان حکومتوں کی طرف سے لقب دیا گیا تھا. ائمہ اہل بیت کو فرزندان رسول اللہ کو کہتے تھے امام الروافض, یہ رافضیوں کا امام ہے. یہ بات, یہ پروپیگنڈا جن کو نہیں پتا برادران اہل سنت کو, آپ کو بتانا ہے. کون بتائے گا ان کو؟ جو اہل بیت کے فرامین ہیں, کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں, یہ ان کو کس نے بتانے آ کر؟ فرشتے نازل ہوں گے, انہوں نے آپ کو, ہمیں حکم دیا کہ ہمارے کلام کو تم نے لوگوں تک پہنچانا. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہم یہ کام نہیں کرتے, جس کا نتیجہ آج امت کی توڑ پھوڑ کی شکل میں نکلا ہوا ہے. مولا علی جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, رسول اللہ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, اہل بیت اطہار جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے رویوں کو ان کی سیرت کے مطابق بنانا ہے. آج دو سب سے بڑی شخصیات جو جہان تشیع کی بڑی شخصیات سمجھی جاتی ہیں, ایک ایران میں آیت اللہ سید علی خامنائی اور دوسرے عراق میں آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی. اچھا, نام دونوں کے اتفاق سے علی حسینی. یہ علی حسینی خامنائی ہیں, خامنہ وہاں پر ایک دیہات ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے, اس لیے خامنائی کہتے ہیں. اور وہ علی حسینی سیستانی ہے, ایرانی کا ایک صوبہ ہے سیستان و بلوچستان, آیت اللہ سیستانی وہاں سے منسوب ہے, وہاں کے. یہ دونوں شخصیات, آپ ان کے بیانات سنیں. پرسنلی مجھے خود ذاتی طور پر تجربہ ہے, میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف لا رہا ہوں. یاد رکھیے, یہ جو ہفتہ وحدت ہے, یہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے دوران, یہ اپنے رویوں کو, اگر رویے اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول اللہ اور اہل بیت کی سیرت ہے, تو ان کا تذکرہ کر کے اپنے رویوں کو بدلنے کے ایام, ان رویوں کو بدلنے کے ایام.
فتنہ گروں کو پہچاننے کے ایام ہیں. اہل سنت بھی فتنہ گروں کو پہچانے اپنے درمیان سے, اور اہل تشیع بھی فتنہ گروں کو پہچانے اور ان کی حوصلہ شکنی کی جائے, نہ کہ ان کی باتیں چٹخارے دار سمجھ کر اور ان پر واہ واہ کی جائے اور بعد میں پھر اس کے نتائج بھی بھگتے جائیں, اپنے ملک کے معاشرے کو بدامنی کا شکار کیا جائے. آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے, اور یہ فتویٰ کب صادر ہوا؟ جب کویت کے شیعوں نے ایک شخص کے رویے کے بارے میں, جو بظاہر عالم بنا پھرتا ہے, یاسر الحبیب اس کا نام ہے, اور یہ نام لینا ضروری ہے تاکہ پتہ ہو ہر سننے والے کو, برادران اہل سنت خاص طور پر. یاسر الحبیب نے توہین کی حضرت عائشہ کی, بڑے خباثت والے طریقے سے توہین کی, جس کی وجہ سے انتشار پھیلا, شیعوں کے خلاف نفرت پھیلی. تو کویت کے شیعوں نے آیت اللہ خامنائی سے استفتاء کیا, سوال کیا اس کی حرکت کے بارے میں. تو آیت اللہ خامنائی نے ان کے جواب میں جو فتویٰ دیا وہ یہ تھا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے. مقدسات اہل سنت کی توہین حرام. توہین کا لفظ بڑا واضح ہے. دیکھیں, علمی بات کہ تاریخ میں ایسا ہوا, لیکن اچھے انداز میں, بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یہ اور ہے. مذاق اڑانا اور توہین کرنا یہ اور ہے. جب بعض مسلمانوں نے مشرکین کے بتوں کی توہین کی, وہ بت کے جن کو مشرک اللہ کا شریک قرار دیتے تھے, اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے جن کو, جب بعض مسلمانوں نے اپنے دینی جذبے سے, بعض اوقات دینی جذبہ ایسا ہوتا ہے بغیر علم کے کہ جو خدمت کی بجائے نقصان کرتا ہے, تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں, جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے, ان کو سب نہ کرو. سب کا سمپل جو معنی ہے بد زبانی, گالی, یہ معنی ہے اس کا. فَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم انہیں سب نہ کرو. وہ کیا کریں گے؟ یہ خالق نفسیات بتا رہا ہے. تم اگر یہ کام کرو گے, وہ بدلے میں دشمنی میں آ کر اللہ کو سب کریں گے. چونکہ ریئیکشن یہی ہوگا. اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی نکالے, وہ بھی سب سے پہلے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ اس کے باپ کو ہی گالی نکالے. جب اللہ نے منع کر دیا یہ بات, یہ فارمولہ ہے, یہ فارمولہ کہ یہ کام نہیں کرنا. جنگ صفین میں مولا کائنات نے دیکھا, جنگ میدان جنگ میں مولا نے دیکھا کہ بعض مولا کے لشکر کے افراد, یہی لفظ ہے, برا بلا کہہ رہے تھے, بری زبان استعمال کر رہے تھے. نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. مولا نے ان کو دیکھ کے فرمایا, انی اکرہ لکم, مجھے تمہارے بارے میں ناپسند ہے یہ بات, ان تکونوا سبابین, کہ تم سب کرو. میں تم سے پسند نہیں کرتا یہ بات کہ تم یہ حرکت کرو. ہاں, جو خطا ہے ان کی وہ بیان کرو, یہ اور بات ہے. اور بد زبانی اور گالی گلوچ کرنا, بد اخلاقی کرنا, یہ اور بات ہے. یہ اور ہر کسی میں ہوتی, شیعوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن افسوس کہ اس حرکت کی وجہ سے مکتب اہل بیت کے پاکیزہ پیغام کو پھیلنے سے رکاوٹ بنا دیا گیا. اس اخلاق نے رکاوٹ کھڑی کر دی مکتب اہل بیت کی طرف لوگوں کی توجہ کرنے میں. ہم سے کہا گیا ایسا ماحول ہونا چاہیے تمہاری محفل کا کہ وہ آ کر بیٹھ سکے تمہارے ساتھ. لیکن بعض لوگوں نے اس ماحول پر واہ واہ کرنی شروع کر دی جس ماحول پر وہ کبھی بھی نہیں آ کر بیٹھے. کس کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. پہلے ہمیں یہ جیسے مولا فرماتے ہیں نا کہ حق کا معیار لوگوں کو مت قرار دو, یہ عالم بس عالم برحق ہے, یہ عالم برحق ہے, یہ عالم, یہ خطیب برحق ہے. نہیں, پہلے حق کو پہچانو, پھر تمہیں اہل حق بخود دکھائی دے دیں.
ورنہ ساری عمر کنفیوز رہو گے، پزل رہو گے. یار وہ مولانا یوں کرتے وہ بھی اتنے بڑے عالم ہیں، یہ مولانا یوں کرتے وہ بھی اتنے بڑے عالم ہیں، ہم کس کی سنیں، ان کی تو آپس میں نہیں ملتی. آپ کو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آپ مولانا کمپیئر کرتے پھرو. آپ مولاناؤں کو معیار حق قرار دو. آپ سے یہ کہا گیا اللہ کی کتاب کو دیکھو پہلے، اور اگر کسی کے اندر اللہ کی کتاب کے خلاف بات پاتے ہو اس پر سوال کرو، کنفیوز مت ہو، سوال کرو تاکہ تمہیں سیٹسفائی کرے. اگر قرآن نے صراط سے ایک بات کی ہوئی ہے تو پوچھو بھائی اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے، اور جو اللہ نے بات کی ہوئی ہے صراط سے آپ اس کے خلاف کیوں کر رہے ہو. اہل بیت نے تو ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر ہم سے منسوب بات بھی قرآن کے خلاف پاؤ مت ماننا. کوئی آپ سے کہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن اہل بیت کی روایت جو کہہ رہی ہے وہ اس کی اور طرح سے تفسیر کر رہی ہے، آپ کہو کہ یہ ٹکراؤ کیوں ہے، عقل ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہے. تو اللہ کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ بات حقیقت نہیں ہے. تو جس دن امت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس دن اس امت کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے، اور جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی مسائل حل ہونا شروع نہیں ہوں گے. اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. کوشش کیجئے کہ آپ کے علاقے میں اہل سنت کے ساتھ وہ جو فرمی بیت کے مطابق آپ کا اخلاق بہترین ہو. یعنی جب وہ تنہائی میں بھی بیٹھ کے بات کریں، آپ کا جس کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، یقین کر لیجئے وہ تنہائی میں اپنوں کی محفل میں بیٹھا ہوگا اور وہاں پر شیعوں کے خلاف بات کی جائے گی، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، کہے گا جو تم کہہ رہے ہو میں نے شیعوں کو ایسا نہیں پایا، میں نے شیعوں کو اخلاق والا پایا ہے، میں نے شیعوں کو احترام کرنے والا پایا ہے، میں نے شیعوں کو ایماندار پایا ہے، میں نے شیعوں کو اپنے ساتھ والوں کو مشکل میں دیکھ کے ہیلپ کرنے والا پایا ہے. جو تم شیعوں کے بارے میں کہہ رہے ہو شیعہ ایسے نہیں ہیں. یہ تب ہوگا جب آپ نے اپنے عمل سے ان کو یہ دکھایا ہوگا، اور یہ عمل کہاں سے آنا ہے؟ یہ اہل بیت کے فرامین سے آنا ہے. فرمایا کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، اے ہمارے شیعوں لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ بغیر اپنی زبانوں کے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے عمل کے ساتھ ان کو دعوت دینے والے بن جاؤ. ان ایام کو اس طرح منائیے، اس ہفتہ عبادت کو آج سے پلان کیجیے. اگلا پورا سال اس طرح کا رویہ رہے کہ اگلی دفعہ اس مسجد میں جتنے شیعہ بیٹھے ہوں کم از کم اتنے ہی اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوں اسی محبت کے ساتھ. تب یہ پاکستان انشاءاللہ اس فرقہ واریت کی اور اس کے نقصانات کی لعنت سے نتائج سے بچ سکتا. اور یہی اللہ چاہتا ہے، یہی اللہ کا رسول چاہتا ہے، یہی اہل بیت اطہار چاہتا ہے. آپ اپنے مکتب کا پیغام دوسروں تک خود پہنچائیے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار قرآن کریم اور اہل بیت اطہار یعنی ثقلین، ان ثقلین کے صدقے میں ہمیں حقیقی دین، حقیقی قرآن کے پیغام اور حقیقی سیرت اہل بیت کی معرفت عطا فرما. ہمارے اندر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے اعتبار سے اگر خطائیں ہیں، اگر کمیاں ہیں، اگر عادات ہیں جو قرآن اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق نہیں ہیں، پروردگار ہمیں ان خطاؤں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار متوجہ ہونے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار جس طرح رسول اللہ اور ان کے وارثان امت مسلمہ کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے، پروردگارہ اس امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دشمنان اسلام کے خلاف رسول اللہ کی آج وہ توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، پروردگار ان کے خلاف تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ کی ناموس، رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کا تقدس، اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو محبت رسول سے سرشار فرما، ہمارے دلوں کو حقیقی عشق رسول سے سرشار فرما. پروردگار جو مقصد جس مقصد کے لیے تو نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا، اس مقصد کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی، اس کے لیے محنت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، پاکستان کے اندر جو پاکستان کے امور پر مسلط خائن لوگ ہیں، ان سب کے شر سے اس ملک اور اس قوم کو نجات عطا فرما. پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد ہم سب کا
خاتمہ ایمان پر، محبت محمد و آل محمد پر اور صراط مستقیم پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔